مہینے میں 2 مرتبہ ہونے والے اس درس قرآن کریم میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں، اور میں نے آج سورۃ الانعام کی 2 آیتیں، آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 یہ پڑھنے کی ابھی میں نے ساتھ حاصل کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو سننے اور سمجھنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ یہ آیت کا پہلا لفظ ہے قل۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو یا بولو، جیسے یہ ایک شخصیت کے لیے اگر کہا جائے قل کہتے تو بول بھی مجھے، اگر قولو تھا تو کئی لوگوں سے حکم ہوا تھا کہ آپ بولو، یہاں ایک قل کہیے، بولیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل۔ ایسا لفظ قل کے ساتھ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں پورے قرآن مجید میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ قل آ جاتا ہے اور اس میں اکثر مقامات پر قل کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ اب آپ دیکھتے ہیں
جو حافظ ہیں وہ تو کئی مقامات بنانے والے لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن 4 کل مشہور ہیں۔ سونے سے پہلے 4 کل پڑھ کے سونے کا ادب سکھایا جاتا ہے، چونکہ وہ آخری سوروں کے درمیان آئے ہیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح وہ 4 قل بھی ایسے ہی قل کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے آپ کوئی، آپ کہیے، آپ سنائیے لوگوں کو کیا، تعالو، تعالو اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ میرے پاس، لوگوں سے کہیے کہ لوگ آؤ میرے پاس آؤ۔ اب تعال جب کہتے ہیں تو اکیلے ایک بندے کے لیے، تعالو کہا جا رہا ہے تو سب کو بلائے، جمع ہے۔ اتلو ما حرم ربکم، اتلو میں پڑھ کے سناتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم علیہ، ما کا مطلب الگ الگ مقامات پر الگ الگ ہوتا ہے، اس کا مطلب جو کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب کیا کے لیے آتا ہے، کبھی اس کا مطلب نہیں بھی بولتا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے جو کچھ کے حرام کیا ہے۔ حرام کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کے بارے میں بتانا کہ یہ کام غلط ہے، حرام، منع کرنا۔ حرام شریعت کے مطابق ایک خاص اصطلاحی لفظ ہے کہ اس کام کے کرنے سے منع کرنا۔ ربکم تمہارے رب، ربن ربکم مل کے آتا ہے، رب کا معنی پروردگار، خالق، ربکم کو لیکن تمہارا، علیکم، علی تم مل کر، علیکم تم پر، تمہارے رب نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بولیے پیارے آدمی آپ کو، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے ایسا کہنے کی؟ تو اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہودی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، عیسائی بھی دوسرے مقامات سے آتے تھے، یہ لوگ اپنے طور پر کوئی کام کو اپنی طرف سے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ نے حرام کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور ان لوگوں کے لیے کچھ حکمت کی وجہ سے منع تھا، انہوں نے خود اس پر ایسا کر لیا، لیکن کوئی بات بھی کہنا اور اس کے بعد کہہ دینا کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس بات کو ڈینائی کرنے کے لیے، اس کا کنڈیم کرنے کے لیے یہ آیت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں 10 ایسی چیزوں کا ذکر آئے گا جن کے بارے میں بتایا گیا کہ پچھلے سارے نبیوں کی شریعت میں بھی وہ 10 چیزیں منع تھیں، اور اس شریعت میں بھی وہ 10 چیزیں منع ہیں۔ ان 10 چیزوں میں سے 5 کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور مزید 5 کا ذکر دوسری آیت میں۔ وہ کیا ہے جو اللہ کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے؟ وہ کام ہے ان 10 میں سے پہلا نمبر ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے حرام کیا تم پر، منع کر دیا تم کو اس بات سے کہ تم لا تشرکوا بہ شیئا، ہرگز اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لا تشرکوا، مت شرک کرو، مت شریک کرو اللہ کو شیئن، کسی چیز، یہ پہلا ہو۔ موجودہ دور میں شرک کا
مطلب صحیح نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تفہیم کرتے وقت لوگ اپنے اپنے انداز میں جو بھی کام کر رہے ہیں۔ شرک کس کو بولتے ہیں؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ اب تفصیل تو بہت ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو کسی کے جیسا معمولی سمجھنا، اللہ کو کسی عام بندے چیز کی طرح معمولی سمجھنا، یہ بھی شرک۔ یا پھر کسی بندے کو اللہ کے جیسا اعلیٰ والا سمجھنا، شان والا سمجھنا، اللہ کی صفات بندوں میں جوڑ دینا، بندوں کی صفات اللہ میں جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ صفات کیا ہے؟ اب دیکھیں، بعض وقت نادانی کی وجہ سے ایسی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ غلط، وہ غلط، ایسا غلط، ایسا غلط۔ مثال ہمارے پاس خاص وقت ہم کھڑے رہے، سلام پڑھتے، یا نبی السلام علیکم، یا شفیع الورا مصطفیٰ اس سلام پڑھنے کو بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر روکا جاتا ہے کہ ایسا شرک۔ پوچھا جائے کہ بھائی کیوں شرک ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے رہ رہے ہیں، کسی کے لیے کھڑے رہنا شرک۔ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کھڑا نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونا وہ عبادت ہے، اور اللہ کے سوا اللہ کے پیاروں کے لیے کھڑا ہونا وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ احترام ہے، تعظیم ہے، ریسپیکٹ ہے۔ اور یہی بات اچھی طرح نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ مبالغہ میں پڑتے ہیں، نیتوں کا دخل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ویسا کھڑے ہونے والوں سے بحث کریں گے تو کسی بھی بات کو سمجھائیں گے۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا کھڑے نہیں سے ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول پاک کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ تعظیم سمجھ کے کھڑے ہو رہا ہے، حضور کی اللہ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اور کھڑے ہونا ہی نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، نماز میں بیٹھتے بھی ہیں، نماز میں دو دانوں بیٹھا کرتے ہیں۔ تو کیا اگر کوئی دو دانوں بیٹھے تو اس کو شرک کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو بھائی آپ نماز کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے کا مطلب نہیں۔ نیت کیا ہے؟ اب اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے اور بھی بہت سے طریقے لوگوں کے پاس ہیں۔ معاذ اللہ، کوئی اللہ کی بیوی یہ کہتا ہے اللہ کی بیوی، کوئی اللہ کا بیٹا ہے کہتا ہے اللہ کا بیٹا، کوئی اللہ جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، اور رشتہ داری سے پاک، ضرورت سے پاک۔ اللہ اللہ ہے، بندوں کی طرح اللہ کو سمجھنا یہ شرک میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے بچنے کا ایک اور خام میں تفصیل ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو سب ہم میں سے سب کو سویا ہے، قل هو اللہ احد، اور بولے اس سورہ کو سورہ اخلاص بھی بولتے ہیں، سورہ توحید بھی بولتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ قل، ابھی آپ فرمائیے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔
اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق، انسان، جنات، سب اللہ کے فرض پر ڈیپینڈ ہے، اللہ پر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ کی سب کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، جسم میں جان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دیکھتا ہے جیسا کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس کو اپنی طرح آنکھوں کی ضرورت ہے۔ سنتا ہے لیکن اس کو ہماری طرح کانوں کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور وہ خود بھی، اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ ہی وہ کسی سے جنم لیا۔ جنم دینے والا ماں باپ کا محتاج رہتا ہے، جنم دینے والا پیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں ہم کو قل اللہ کے سورے کے لیے بتا دیا گیا، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس سے کوئی جنم لیا، اور اس کے برابر کا، اس کے ٹکر کا، اس کے مقابلے کا، اس کے ایکول کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ کئی لوگ معاذ اللہ اللہ کے بارے میں الگ الگ ان کے دماغ میں عقیدہ ہے، ان سب چیزوں سے الگ ہونا چاہیے۔ کوئی 100 لوگوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کروڑوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی آپ کو معلوم ہے حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، ان کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ محمد اللہ صلی اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ، یہ سب ایک بات غلط، شرک سے بچے رہتے ہیں۔ اور شرک کی اور ایک قسم یہ بھی ہے کہ بندہ عبادت کرے تو محض اللہ کے لیے کرے، صرف اگر اپنی عبادت میں اس نے کسی کو شامل کر لیا، شریک کر لیا، تو وہ بھی شرک کی دائرے میں آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا روزہ رکھنا، دیگر عبادات میں شامل ہونا، یہ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی نیت کی، یہ بھی خیال آ گیا، یہ بھی تصور ہو گیا، ارے بھائی ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں دیکھ رہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو دکھاوے کی نماز پڑھنا یہ بھی شرک میں آتا ہے، کیونکہ نماز ہے محض اللہ کی، اس میں آپ نے بندوں کو شریک کر دیا۔ اس طرح پہلا حکم لا تشرکوا به، دوسرا حکم اس کے فوری بعد ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک عمل کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کا ادب کرو، لحاظ کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ ٹاپک کئی مقامات پر آیا ہے، جب اس کا ذکر ہوتا ہے سمجھ میں جانے آیا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ والدین کس کو بولتے ہیں؟ والدین ماں باپ دونوں کو ملا کر، اور والدین کا ادب کرنا، خیال رکھنا فرض ہے۔ ان کی بے ادبی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، ان کی ناقدری کرنا، ان کو کمتر سمجھنا، یہ حرام ہے۔ والد ہو چاہے والد ہو، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے والد سخت ہے تو ان سے ڈر بڑھ کے رہتے، والدہ نرم رہتی تو والدہ سے لاڑا کرتے، لاڑوں میں نافرمانی کرتے، بدتمیزی کرتے۔ کہیں ماں سخت رہتی ہے، باپ باہر سے آتا ہے 4-6 مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، تو انہیں ذرا لاڑ کرتا ہوتا
بہت سے لانا کرتے ہیں اما سے مطلب کہ اما سے لے کے، تو یاد رکھیے لاڈ پیار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن کسی طرح کی بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی، برا بولنا، برا سوچنا ان کے سامنے اور ان کے پیچھے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بھی بے ادبی۔ وہ چل رہے ہیں تو ان کے آگے آگے چلے جانا، پیچھے کر کے چھوڑ کے بے ادبی۔ ان کی طرف سے کوئی حکم دیا گیا اس کو انجام دینا ضروری ہے، نہیں دیے تو پکڑنا۔ البتہ اگر وہ ماں باپ ایسا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، تو ویسا حکم جس میں اپنی ہر حکم، حتیٰ کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں پڑھنے کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کی تشریحات میں لکھا ہے حدیث کی نسخے میں، اگر کوئی بندہ مسلمان ہوا ہے، غیر مسلم سے مسلمان ہوا، تو ظاہر ہے اس کے ماں باپ تو بھی غیر ہیں، اس کے ماں باپ غیر ہیں پر بھی اس کو چاہیے کہ اس کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے۔ وہ تو مسلمان نہیں ہے تو بھی ان کا کھانا پینا، ان کے رہن سہن، آرام سکون چین راحت، دوا ڈوری سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ کہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو، معاذ اللہ اللہ کو ماننا چھوڑ دو، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ جیسے وہ لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان سے بھی کہا جائے تو وہ نہیں سکتے، لیکن دنیا بھی معاملہ ہے۔ ایک بات ایسے ہی حدیث میں آیا ہے، حضور کے صحابہ میں ایک صحابی کے انتصار ہوتا ہے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی امی جان نے ان کو بلا کر کہا کہ تم یہ کیا کریں، ہم جو پرانے مذہب میں تھے وہ صحیح تھا نا، یہ کیوں چھوڑے، مذہب چھوڑ کے نیا مذہب کو اختیار کریں، یہ صحیح ہے، میں رسول اللہ کے پاس جا کے آپ مسلمان بن گیا، میں چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دو، تم چھوڑ دے کے اپنی پرانی طرح بن جاؤ، میں وہ اپنی ماں سے بہت محبت ہے، بہت چاہتے ہیں۔ اب ان کی ماں نے دیکھا کہ ایسے نہیں سن رہا ہے، جب چڑی الگ انداز سے ان کو بدلنا چاہیے، کہا کہ بیٹے اگر تم نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے تو دیکھو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی اور دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، سب دھوپ میں بھوکی پیاسی تڑپ کے مر جاؤں گی اگر تم میری بات نہیں۔ تو وہ اپنی ماں کو بہت خیال رکھتے تھے پہلے۔ اب معاملہ آ گیا اسلام کا، ٹکراؤ کے ساتھ، تو حضور کی صحبت کرنے سے ایمان ان کے اندر اتنا مضبوط تھا صحابی مسلم بشرم۔ جب ماں کی طرف سے سختی کی گئی اور ایموشنل بلیک میل کیا گیا تو انہوں نے کہہ دیا دیکھو ماں تم کھاتے کھاؤ نہیں کھاتے کو کھاؤ، تم دھوپ میں بیٹھتے ہیں چھپوں میں بیٹھتے کچھ بھی کرتے، میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، میں اسلام قبول کر لیا، اب میں اسلام سے الگ نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم بیٹھے بیٹھے دھوپ میں مر جاؤ گی، کیا تمہیں جو ہمیں کو پرواہ نہیں تمہیں کوئی نہیں بیٹھے۔ ایسا جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک پر قرآن کی آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو وہ بات نہ سنو، باقی ان کی فرما برداری کرنا، باقی ان کے خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا تم پر ضروری ہے، لہذا جاؤ ان کی خدمت کرو۔ تو پہلے جیسا غصے میں آ کے نکل گئے تھے، جا کر تو کچھ نہیں کرتا، پھر واپس گئے، ماں کو سمجھایا، گرمی سے بولے کہ نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی خدمت کروں گا وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح یہ طریقہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ماں باپ ہیں تو بھی خدمت کرنا ہے، اب جن ماں باپ مسلمان ہیں ان کو تو زیادہ خدمت کرنا ہے، ان کو تو ہر بات ماننا ہے۔ اب امی کبھی بولتے اٹھو بیٹے نماز پڑھو، غصہ آیا تھا، یہ کرو غصہ آیا تھا، تو ماں باپ کا مرتبہ الگ ہے سب سے،
جو لوگ ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ آج کل بہت سے واقعہ سننے میں آ رہے ہیں کہ کئی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو اس لیے سے انہوں نے کہا کہ ایسے مقامات پر جا رہے ہیں جہاں بزرگوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اور یہ بہت ہمارے لیے عیب کی بات ہے کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں۔ غیر تو کرتے تھے پہلے، لیکن مسلمان کے ساتھ ایسا کرنا یقیناً اللہ کے پاس پوچھوں گی، اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے جب جائیں گے تو کیا مقصود دیں گے۔ دوسرا گناہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سلوک صرف منہ سے نہیں ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا، عمل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بولے مدرس پہ ہے، میں ماں چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں وہ ادھر سے آ کے چوم رہا ہوں، ادھر سے آ کے چوم رہا ہوں، خالی مما مما میں چوم میں محبت کرتا ہوں، مما آئی لو یو مما بولنے سے کام نہیں چلنے والا، کام خالی زبان سے نہیں چلنے والا۔ خیال رکھنا، خدمت کرنا، خوش رکھنا، ان کی دعائیں لینا، وقتی طور پر بول دیتے ہو، لیکن دوا لانے والے دوا لانے کی فکر نہیں، کام کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کام کر لے رہے ہیں خود سے، لیکن آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ تو ایسے معاملات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، اب آپ ناخوش ناراض اللہ بھی۔ اب جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے رشتے داروں کے ساتھ مسئلہ کریں اور ان کے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہیں، گزر جانے والے۔ دوسرا حکم ہے، اب تیسرا حکم آ رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور قتل مت کرو اپنی اولاد کو، خود اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، مفلسی، غریبی، تنگ دستی، مال کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے حالت ہوتی ہے، اس خوف سے، اس ڈر سے تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا کوئی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے؟ تو ایسے بہت سے حالات موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مقامات پر حالات تنگ آ کر کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی خود بھی مر جا رہے ہیں، بچوں کو بھی رہ دے رہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو پالنا مشکل ہے، کہاں سے پالیں گے، کہاں سے آئے گا پیسہ، کیسا کھلیں گے کھانا، یہ سب سوچتے اور سوچ کے مار دیتے، بچیوں کو بھی مارتے تھے، بچوں کو بھی مارتے تھے۔ اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح تو مار رہے ہیں، ایک اور طریقے سے بھی مار رہے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت یہ دیکھ لے رہے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بچی ہے تو مروا دیتے ہیں، مطلب جو پریگننسی رہتی ہے اس کو منقطع کرا دینا، ساقط کرا دینا۔ تو اس سے بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہر کام سے منع فرماتا ہے۔ تیسرا جو حکم ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، پیسے نہیں ہیں، کیسا ہوگا، کیا کھلائیں گے، کیسا پالیں گے، پوسیں گے، اس خیال سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو اور ماں پیٹ میں قتل مت کرو۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ، نحن نرزقکم وإیاہم، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رزق تم دیتے ہو؟ ارے تم کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور ان کا بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ کوئی اگر اپنی اولاد کو اس خیال سے دنیا میں آنے سے روک رہا ہے یا آنے کے بعد کم کر رہا ہے یا آنے سے پہلے اس کو قتل کر دے رہا ہے ماں پیٹ میں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور یہ یہاں جو کہا گیا کہ مفلسی کی ڈر سے، تو اللہ سب کا راضی ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، ماں باپ کو بھی اولاد، جو دیا وہی دیا، جو دیں گا لے دیں گے، اس میں
کسی طرح کی کوئی شک کی بات نہیں۔ اب جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کے، ہم ہی ہیں کہ تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ البتہ یہاں یہ بتایا گیا ہے اگر سمجھیے فقہی مسئلہ، اگر کوئی خاتون، کہ ہمارا یہ بیان خواتین کو سن رہی ہے، اگر کوئی خاتون ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے، اس کی کمزوری، اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پریگنینسی کو جاری نہیں رکھ سکتی، تو اس کے لیے ابتدائی دنوں میں معلوم ہوتے ہی اگر جنیون ریزن ہے، رزق کا نہیں ہے، طبیعت کا معاملہ، صحت کا معاملہ ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ بھائی اگر ایسا کریں گے تو بڑی جان بن ہے، ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو رزق دینے والا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، دعائیں بھی سنتا ہے۔ یہ سننا بالکل غلط ہے۔ نحن نرزقکم فرمایا اللہ تعالیٰ، ہم ہی ہیں جو تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ ہوا تیسرا حکم۔ پہلا حکم لا تشرکوا به، دوسرا حکم والدین کے ساتھ، تیسرا حکم اولاد کو قتل۔ اب چوتھا حکم آ رہا ہے، یہ بھی بولتے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ لا تقربوا کا مطلب ہے قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، کس کے؟ الفواحش، فواحش گندے کام، برے کام، ما ظہر منها وہ برے کام، وہ گندے کام، چاہے کھلم کھلا ہو وما بطن یا پھر چھپ کے ہو۔ کھلم کھلا گناہ بھی مت کرو، چھپ کے گناہ بھی مت کرو، گناہ گناہ ہی ہے، اور گناہ نہ کرو بولنے کے بجائے اللہ نے فرمایا اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ فواحش سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فواحش مراد یہ عورت اور مرد کے درمیان جو ناجائز تعلق ہوتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ زنا سے منع کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی کیا ہے، ہر وہ گندا کام جو گندے کاموں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے اس کو۔ اب اس سے یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو گوشہ پردے کا اہتمام ہے، مردوں کو حکم ہے نظر نیچے رکھو، عورتوں کو حکم ہے نظر نیچے رکھو، مردوں کو حکم ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو حکم ہے وہی حکم ہے، مردوں کو دو حکم ہے، عورتوں کو تیسرا حکم بھی ہے، کیا ہے کہ تم اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو غیروں کے سامنے، اسی واسطے ہے۔ اور یہ جو گناہ ہے اس گناہ کو روکنے کے لیے اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ لا تقربوا کہہ کر اس کی اہمیت کو واضح کیا، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ ایسا غلیظ، ایسا یعنی عجیب گناہ ہے کہ کوئی اگر اس کے قریب پہنچے تو پھر اس گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کسی مقام پر بہت بڑی باولی ہے، پانی ہے اس کے پاس، یا کوئی سمندر ہے یا کوئی دریا ہے، وہ پانی کے قریب کہاں بولتے بھائی قریب مت جاؤ، اس کو کیوں مت جاؤ؟ تو اس لیے نہیں کہ آپ وہاں جا کے گرنے جا رہے، کون گرنے جائے گا؟ کون گرنے جائے گا؟ گرنے نہیں جا رہا، لیکن ذریعے سے بھی احتیاطی پیر پھسلا تو چلا، بچنا مشکل۔ کوئی بہت بڑی آگ لگی ہے، بولے میں قریب مت جاؤ، میں کہاں کیا جلنے جاؤں؟ نہیں، آپ قریب جائیں گے تو آگ خود آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی آگے سے۔ تو یہ گناہ بھی ایسا ہی ہے، اس کے لیے وہاں تک جانے والے پورے رستوں کو بلاک کر دینا ہے۔
غیر مرد کو عورت نہیں دیکھنا، غیر عورت کو مرد نہیں دیکھنا. کیوں؟ اسی ایک دفعہ کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضور کا گھرانہ بھی تھا، ازواج مطہرات، اور باہر سے آواز ہے کہ ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں. وہ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دے رہے. جب وہ آنے لگے تو بھی سرکار کے پاس وہ خواتین بیٹھی رہی. حضور نے ان کی طرف دیکھا، گویا اشارہ تھا کہ مردان آ رہا جا رہے تمہیں اندر، مردان آ رہا اندر جائیے. تو ان کی طرف سے یہ جواب عرض کیا گیا، سرکار انہوں تو نابینا ہے، انہوں تو نابینا ہے، آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، اب دیکھنے والوں سے کوئی پردہ کریں گے. تو اس وقت سرکار نے جو فرمایا وہ ہم سب کے لیے غور. حضور نے ان سے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو رہا. تم تو دیکھتے ہو، تم تو دیکھا، تم کو تو دکھائی دیتا ہے. جیسے مرد کو روک دیا گیا کہ عورت کو نہ دیکھے، غیر بچوں کو نہ دیکھے، ویسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ مردوں کو. اور پھر دیکھنے سے شیطان اپنا تیر چلاتا ہے اور وہاں سے پھر پہلے دیکھتے، پھر تھوڑی بات ہوتی، اس کے بعد بات آگے بڑھتی. اور یہ آج کل کے فونوں پر جو چیٹنگ وغیرہ ہے، سب اسی خرابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور آپ چنانچہ موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچیاں غلط کام میں لگے، کئی بچے لڑکے غلط کام میں لگے، فونوں کے ذریعے فوٹوਆਂ بھیج دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. اب اگر کہیں کوئی ایک جگہ کام کرتا ہے ایک ہی مقام پر اور ضروری ہے بات چیت کرنا، ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو جتنی ضرورت کی بات کرتے ہیں، زیادہ بات کریں گے، گل مل جائیں گے، ہنسی مذاق زندگی ہوگا، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھیں گی. اس کے لیے کتنے مزہ ہیں. اور آوارہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چلے جا، بچیاں بھاگ جا رہے ہیں، بچے غلط رستوں پر چلے جا رہے ہیں. یہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات میں فرمایا، یہاں بھی فرمایا چاہے آپ چھپ کے کرو یا چاہے آپ دکھا کے کرو، گناہ تو گناہ. اب اگر کوئی موبائل فون کا غلط استعمال کر رہا ہے، نادرست نامناسب چیزیں دیکھ رہا ہے، چھپ کے بھی دیکھ رہا ہے، یہاں آئی رات کے اندھیرے میں سب لوگ سوئے، آپ اٹھ کے نکال کے فون ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کے دیکھنے سے منع کیا گیا. ایک دو ساتھ ملا رہے ہیں، کبھی اکیلے بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی بریکٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو جو چیز غلط ہے غلط ہے، ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ایسے ہونے کو روکنا اس کی داد میں آپ خود اپنے آپ کو سمجھائیے. یہ دیکھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں سب سے چھپ جاؤں گا، اللہ سے کہنا چھپوں گا. اور اس طرح بات کرنے، چیٹنگ کرنے اور ہر کام سے اپنے آپ کو روک لیجیے. اس موقع پر اکثر دیکھا جاتا ہے، لوگ آپ سناتے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں دوست کی بڑی مدد ہے. ارے میں دیکھ رہا ہوں، بات کو سمجھ رہا ہوں، کورنگ کرتے رہتا ہوں، کوئی آرے کے دیکھتا ہے. تو آپ دیکھیے گندے کاموں میں، خراب کاموں میں، غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مدد کرنے والا بھی وہ گناہ گار کی طرح ہوتا ہے. برخلاف اس کے نیکی کا کام کوئی کر رہا ہے، اس کو نیکی کا راستہ بتانے والا، اس کو نیکی کے کام میں مدد کرنے والا بھی نیک کام کرنے والا ایسا ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور یاد رکھو گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرو. ایک دوسرے کی ہرگز مدد. اس طرح نے کیا اللہ کا یہ فرمانا کہ لا تقربوا الفواحش. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے گندگی سے بچائے. جہاں ماحول سخت ہے وہاں بچنا تو آسان ہے،
لیکن جہاں ماحول خراب ہے ایسے مقام پر اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کہیں ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ہے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دونوں کو گناہ کو ابھارتا ہے۔ اس لیے تنہائیوں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر کہیں جیسے عرض کیا گیا کسی مقام پر بات کرنا ضروری ہے تو مختصر بات ہے، اور اس بارے میں ایک باقاعدہ طریقہ بتایا گیا۔ کیا طریقہ بتایا گیا کہ اگر غیر مرد سے کوئی عورت بات کر رہی ہے، ہماری بہنیں سنیں، قرآن نے بتایا کہ جب غیر مرد سے بات کریں تو آپ اپنے انداز کو ایسا سخت بنا لیں کہ سامنے والے کے دل دماغ میں آپ کے بارے میں کوئی بیڈ امپریشن نہ آئے۔ اگر آپ اس کو بات کرتے وقت میں ایسا خوبصورت انداز میں بڑی پیاری آواز نکال کے اور اس کو اس انداز سے کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں بات کریں گے تو سامنے والے کے دل دماغ میں گندگی کا خیال آنا آسان۔ اسی طرح مردوں کو بھی لڑکوں کو بھی ماحول چونکہ خراب ہو گیا، غیروں سے بات کرتے غیر عورت غیر لڑکی سے بات کرتے وقت میں احتیاط سے کڑک بات کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ یہاں بات میں یہ بھی سنی تھی کہ محرم جو ہوتے ہیں ان کے سامنے تو آپ جا سکتے ہیں، غیر جو ہوتے ہیں ان سے ملنا، بات کرنا، ان کے ساتھ عزیز بات کرنا کبھی بھی انسان کو نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ تو غیر محرم کون ہے؟ محرم کون ہے؟ لڑکی کے حساب سے دیکھا جائے تو لڑکی کے ایسے رشتے دار جس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے ان سب کو غیر محرم، یعنی جن کے سامنے وہ نکل سکتی ہے وہ محرم ہے، جن کے سامنے نہیں نکل سکتی وہ غیر ہے، باہر والے صاحب۔ اس کے علاوہ اپنے قریبی رشتے داروں میں سگا بھائی محرم ہے، لیکن چچیرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی، خلیرا بھائی، طاہرہ بھائی، یہ سب کے سب جو فرسٹ کزن کہلاتے ہیں ان سے گوشہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے، تنگ ہے گھر، ممکن نہیں ہے وہاں بچہ پردہ کرنا، تو ایسی صورت میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ غیر ضروری بات نہ کریں۔ اب یہاں تو حالت یہ ہو گئی ہے، سننے میں آ رہا ہے لوگ اسلام کے آگے کہ اپنے خلیرے، میرے چچیرے، طاہرے بھائیوں کے ساتھ بچیوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو واقعی قابل اعتراض ہے۔ ایک واقعہ ہمارے پاس آیا، ایک صاحب نے آ کر سنایا، صاحب فلاں جگہ دلہن کو شادی کر کے لائے، اب وہ دلہن جب میکے کو جاتی ہے تو اس کے چچیرے، میرے خلیرے سب بھائیوں کے ساتھ فری بات کرتی ہے اور وہ کسی طرح کا احتیاط نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو دولہے میں آپ کو معلوم ہوا، دولہے میں بولے نہیں، اب تک آپ ڈیوٹی کر لی ہوگی ماں باپ کے گھر رہ کے، لیکن وہ لوگ آپ کے لیے غیر ہیں، ان سے ملاقات نہیں کرنا۔ اب جھگڑا شروع ہوگا، ارے یہ تو ہمارے بھائیاں ہیں، تو سگے بھائی کی بات الگ ہے، سگا بھائی ہو تو بات الگ ہے، لیکن دوسرے رشتے کے بھائیاں جو ہیں ان کے ساتھ جب دلہا بول دیے کہ نہیں ملنا تو نہیں ملنا۔ اور سگے بھائی بہن کے درمیان بھی آج کل دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ قربان پہ ہاتھ اٹھا لے رہے ہیں، اس سے بھی احتیاط کرنا پسندیدہ ہے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں یقیناً سگے بھائی بہن ایک دوسرے کے سامنے نکل سکتے ہیں، لیکن
ان لوگوں کو بھی بزرگوں نے آپس میں ہاتھ ملا لینے ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے منع کیا. چھوٹے رہتے بات کر لیں، سمجھدار ہو جائے، جب تک کوئی خاص ضرورت نہ جائے تب تک ایسے قدرت مارا لگ گیا آپ اس کو زخم ہم کو پٹی پٹی کرنے کی الگ چیز ہے. لیکن خالی حالتوں میں، عام حالات میں اس طرح غیر لڑکے کا ملنا بالکل شریعت میں جائز ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہوا چوتھا ہو، الحمد للہ ہو یا چھٹی ہو، بہرحال رہنا ہے اس بنا سے احتیاط کرنے کی. اب ایسا پانچواں اس آیت کا پانچواں اس میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور ہرگز اس جان کو قتل نہ کرو جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا. بولیں گے کس کا حرام کیا، کس کا حرام کیا؟ مرڈر کرنا تو، قتل کرنا تو کس کا بھی ہوئے ہے الا بالحق، ہاں مگر جو حق ہے اس کو سزا دینے کے لیے. کوئی قاتل ہے، قتل کر دیا ہے، تو اس قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے باقاعدہ عدالت اپنا کام کرے گی، پھر اس پر حکم چلے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عام حالت میں کسی کی جان لینا یہ حرام ہے. اور وہ بات پانچویں نمبر پہ ہے، قتل مت کرو کسی کا، کسی کی جان مت لو الا بالحق، مگر سزا کے طور پر اگر حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے سزا تو ٹھیک ہے، اس میں بھی عام لوگ سزا نہیں دے سکتے. جیسے مثال کے طور پر کہیں کسی کا مرڈر ہو گیا تو وہ یہ رائے کیا ہاں تو ہمارے آدمی اب ہم تیرے کو مار، گھر والے جا کے اس کو مار، پھر اس کے رائے مار، ایسا نہیں ہو سکتا. حکم کی تعمیل کا باقاعدہ پورا پروسیس ہے. کہیں چور گھٹ گیا تو آپ اس کے ہاتھ نہیں کاٹ دے سکتے، قاتل ملا تو آپ قتل نہیں کر سکتے. قتل کرنے کے لیے آپ کو اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑے گا. مقدمے میں باقاعدہ اس کا جرم ثابت ہوگا، اور ثابت ہونے کے حد تک پورے گواہ وغیرہ کو جمع کر کے لانا پولیس کا کام ہے، پولیس کرتی. لیکن پولیس قتل نہیں کر سکتی، اس کو قتل کے بدلے میں قتل پولیس نہیں کر سکتی. اس کا کام عدالت میں کیا ہو جاتا ہے. عدالت میں جج وکیل سب مل کے اس کا جائزہ لیتے کہ واقعی یہ مجرم ہے یا میں غلط سمجھ رہا ہوں، صاحب دیکھتے. اس کے بعد عدالت بھی اس کو قتل نہیں کرتی. عدالت کیا کرتی، اس کا ایک الگ محکمہ ہوتا ہے، اس محکمے کو ریفر کرتی کہ بھائی یہ فلاں آدمی یہ جرم ہے، لہٰذا اس کو پھانسی دو. پھانسی دینے والے الگ الگ تھے. بس عرب ممالک میں تک سنتے تھے، اب تو خرچ کم کا ہے کہ گردن مار دیتے تھے. تو اس کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی گناہ کرا تو اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس کا بہت بڑا پروسیس ہے. تو کسی کا قتل چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی ہو، قتل نہیں کر سکتا. اب حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ حالات صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پتہ نہیں، لیکن اپریل کی 22 تاریخ کشمیر کے ایک مقام پہلگام میں دہشت گردوں کی طرف سے معصوم لوگوں کی، معصوم مطلب بے گناہ، بے قصور، کا قصور نہیں تھا، آج کے بعد قصور ڈھونڈ لی. اور اب یہ بات اللہ کے نام پوچھنے والے وہ کہہ رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، وہ الگ الگ بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں ہے. لیکن بدنام یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان تھے، ان کی فوٹو بھی آگے ملے لے تو، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں. یاد رکھیے اس دہشت گردی سے اسلام کا یا مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، بے گناہ بے قصور کو قتل نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسا کیے تو مسلمان نہیں ہو، اگر ایسا کیے وہ مسلمان نہیں ہے.
اللہ کے حکم میں عمل میرا نہیں، اس لیے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں چل رہی ہیں اور ہم ان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت تو ذالکم یہ ہمارا درجہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ہرگز مت کرو قتل کسی جان کا کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ جنگ میں لڑے، جنگ ہے، جنگ میں ادھر سے ادھر ہوتا قتل تو وہ جنگ کی بات ہے۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کے ساتھ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عقل میں سمجھو، علم تعقلون، علم تعقلون، عقل والے عقل۔ اس کے بعد یہ پہلی آیت اس نے 5 چیزیں ختم اور 5 چیزوں کا دوسری آیت وہ کیا ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال ہرگز اس کے قریب میں نہ جاؤ، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ یتیم کا مال، یتیم کس کو؟ یتیم بولتے ہیں ایسے بچے یا بچی کو جس کی زندگی میں چھوٹی عمر میں ہی اس کے والد کا سایہ سر ہو گیا، جس کے والد گزر گئے ہیں اس کو یتیم بولتے ہیں، مگر کب تک؟ وہ بچہ یا بچی بلوغ کو پہنچے، ان کی عمر بالغ ہونے اس کے بعد یتیم نہیں بنے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اس کو بولے یتیم ہو گئے کہ ان کے ابا گزر گئے تو بڑے آدمی کو نہیں ہوتی ہے، چھوٹا ہو۔ اور یتیموں کے بارے میں قرآن نے اور مقامات کو بیان کرتا ہے، یتامہ آیا، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیم خانہ بھی ہوتا ہے۔ یتیم کا مال ہرگز نہ کھاؤ، اور کہیں گے ایسا کہیں گے ہوتا یہ ہے جب کبھی کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے پاس اس کے باپ کا مال بھی ہوتا ہے، اب وہ بچہ تو چھوٹا ہے وہ مال کی حفاظت نہیں کر پائے گا، نتیجے میں ہوگا یہ کہ یا تو وہ بیکار خرچ کر دے گا یا اس کے پاس چوری ہو جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں یتیم بچہ ہے بچی ہے اس کو اس کے خاندان کے سرپرستوں کے پاس چھوڑ دیتے، چاچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، نانی ہے، نانا ہے، ماموں ہے، کوئی خاندان کا بڑا خرید بڑے اس کے پیسے رہتے ہیں۔ اب اگر ان پیسوں کے بارے میں انہوں نے گڑبڑ کی، اس کا پیسہ کھا گئے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ سخت عذاب سے گزر رہے ہیں۔ تو یتیم کا مال یتیم پر خرچ ہو، یتیم کے مال سے یتیم کو فائدہ پہنچایا جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی جیسے موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیسے کو کماتے وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے لیے حلال ہے، چلو پایا تو بس خاندان پاس طاقت آ گئی، کسی کے پاس کسی کے پولیٹیکل وہ آ گیا ہے، پاور آ گیا ہے، تو وہ جا کے زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، یتیموں کو کال دینے پہ وہاں مار کے نکالتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر کے بچ جائیں گے۔ اللہ کے پاس پکڑو، اور ایسے کام کوئی بھی کر کے لاکھ حج کر لے، 1000 عمرے کر لے، لیکن اس کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یتیم تھا، وہ ادا کر تو یہی کہا گیا کہ یتیم کا مال خرید نہ جاؤ، ہاں جب وہ بڑا ہو جائے
اس کو پہنچا دے گا اور صحیح طریقے سے خرچ کرو، اس پہ خرچ ہونا، اس کے خرچے پہ خرچ ہونا، اس کو اور لوگ نہیں کھا سکتے۔ وہ یہ چھٹا ہوا اب ساتواں ہوا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ سب کے ساتھ ناپ تول میں پورا برا ناپو، پورا برا تولو، اس میں کمی مت کرو۔ اب جتنے بھی مقامات پر کاروبار کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ تو اچھے ہیں، برے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ویٹ کرنے کا جو مشین رہتا ہے اس میں گڑبڑ کر دیتے، ترازو ہے اس میں گڑبڑ کر دیتے، نیچے ایک بنڈا لگا جاتا ہے، تو جتنا بنڈا وزن رہتا اس کے حساب سے وہ سامان کم جاتا ہے۔ آدمی ہم سنو یہ امانت کے خلاف ہے، امانت داری کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی سے منع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں اسی بیماری ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے تھوڑا بچا لینے میں بہت بڑا کردار ہے، اس کا بہت بڑا بات زندگی میں پڑتا اور اللہ کے نافرمانی ناراضگی میں لیتا، عذاب مبتلا ہوتا، ساری چیزیں ہو سکتی اور جو حرام کمال ہوتا ہے اس کو برکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا صرف ناپ تو نہیں بلکہ اس کے تحت علماء تفسیر نے یہ بھی کہا کہ صرف ناپ تو چیزوں میں نہیں ہے، سالڈ چیزوں میں بھی ہے، لکوڈ میں بھی ہے، تیل میں ہے، سب میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اگر کہیں کسی کے پاس کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، تو ملازم جس کے ہیں اس نے ہمیں جتنا کام دیا ہے اور اتنا کام دے کر ہی وہ تنخواہ دے رہا ہے، تو ہمارے کام میں اگر کمی ہو جائے تو اسی طریقہ ہے۔ کوئی اگر وقت سے پہلے ٹائم سے نکل جا رہا، دھوکہ دے دے رہا، دے جا رہا، کام نہیں کر رہا، وہاں جا کے کرنے کے لیے دوسروں پہ ڈھکل دے رہا، جا کے کھیلنے کے بیٹھ جا رہا، کام نہیں کر رہا، تو اس وقت یہ ناپ تول کے اندر ہی ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو تو اس کے حساب سے پورا ہوگا۔ پھر فرمایا بالقسط، قسط کہتے ہیں عدل، انصاف، انصاف کے ساتھ تو آگے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کسی معاملے کی بات کرو بولو تو عدل و انصاف سے۔ کوئی مسئلہ ہے، دو آدمی آپ کو لڑتے ہوئے فیصلہ کرو گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی ایک کی پارشلٹی نہیں کریں گے، دونوں کے حالات سن کے جو حق ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک طرف والا اپنا جان بچا کر آپ کو دعوت دیتے رہتا ہوں، آپ سے دوستی رہتی ہے تو بولتے سب کیا کرنا ضروری، تو اس کو پریشان کر وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کسی دو کے برتن میں بات کرو تو عدل انصاف کو پیش نظر رکھو، انصاف کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا کتنا بھی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس بارے میں تو یاد کیا مدینہ منورہ ایک شخص کا بشر نام کابی، اور وہ مشہور ہے اور مسلمان تھا لیکن نام تھا۔ ایک بار اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اس بات، تو اس نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہیں، اپن دونوں کسی سے فیصلہ کرا، کسی یہودی کو معلوم تھا
کہ یہودی یہ جانتا تھا کہ ہمارے یہودی عالمہ جو ہے وہ بادشاہی نہیں کرنے والے پیسے سے کھا کے بادشاہی کرتے ہیں، لہٰذا تمہاری دلیل کرتے ہیں حضور کے پاس انہیں کیا سوچا میں مسلمان ہوں، حضور میرے فیور میں بولیں گے. آنے کے بعد حضور دونوں کی سن کے شاہ کر رہے ہیں تم غلطی پہ ہے، تم کہاں دے دو. تو وہ جو بشر نام یہ تھا میں بتا رہی میں سمجھا تھا کہ سرکار میرے پاس میرے کو دیکھ کے اسلام دیکھ کے میری تائید کریں گے، میرا تو ہم بتاؤ وہاں سے نکل کے گئے کام کریں گے سرکار سے. تو حضرت عمر سے کریں شدہ اور وفات وہاں جا کے وہاں جانے کے بعد حضرت عمر سے بات چیت کے دوران یہودی بولی گئی دیکھو صاحب میرا پیسہ کھا گیا اور ہمارا یہ مسئلہ لے کے ہم آپ کے کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غریب ہے اور میرا ہاتھ دے دینے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ فیصلے کو اس کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں اس سے اچھا فیصلہ کریں گے. نہیں سوچا حضرت عمر کا کافر کا سفر مسلمانوں کی سائڈ لے انہوں میرے ہاتھ پر بدلا نہیں سکتا. حضرت عمر جب یہ سنے ٹھیک ہے ابھی آپ اندر گئے تلوار لائے اب دھوم مچ گئی، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا. سے کیا تھا حضور کی ضرورت کی بات پوچھی حضور بتائیں اور کیا ہوا تو مسلمان کو مارے گا میں کسی مسلمان کو ارے تم نے ایسا میں مسلمان تھا بولا سرکار آپ فیصلہ کر دیے بات آپ کے فیصلے کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے اس وقت میں اس کو جہاں جانا وہاں پہنچائے. اس سے پتا کیا چلا اپنے کتنے بھی کوئی غریب رشتہ ہو بات کر دیں اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کو پرفیکٹ حضور فرمائے بہترین فیصلہ علی کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے یہ بھی نصیحت کی اے علی جب تم کو کسی دو کے درمیان فیصلہ کرنا موقع ہو تو کبھی بھی ایک کی سن کے فیصلہ نہیں ون سائڈڈ ان کی بھی سننا ان کی بھی سننا. ایک طرف سے آگے جو حالات سناتے دوسرا والا کیا کرتا ہوں انہیں کرتا تو اس کی باتوں کو صحیح سمجھ لیتے جب دوسری پارٹی آتی تو معلوم ہاں ایسا ایسا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اکثر شاید یہ مسائل جھگڑا آگے بولتے ہوئے ہمارے بچے کو ایسا بچے کو اللہ دے رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں بلا ایسا کر رہا بولے گھما ایسا کر رہے ہیں بات ایسا کر رہے ہیں دنیا کا چلا اچھا بلا بلو اب گنو بنایا تو گنو ان کے پھیلا کرو ارے وہ صاحب کیا معلوم آپ کی بچی بھی ہے کوئی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے تو بھائی ہمیشہ بچے خسروار رہتے ہیں کبھی بچے والے بھی خسروار رہتے ہیں اس طرح ایک چیز سنی نہیں کر رہے تو فیصلہ کرے تو ایک ساتھ بنا اس کے بعد آگے فرمائیے 10واں آ گیا وہ بھی عہد اللہ اوفو اور اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. کیا وعدہ ہے یا اللہ میں ایمان لایا تیرے تمام احکام قبول کیا ہے. اب اگر اللہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کرے یہ 10 چیزیں ایسے ان 10 چیزوں میں تفصیل مختصر کی گئی. آگے فرما دیا ذالک الصبر علی التذکر یہ تم کو تاکید ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم اس سے اپنا فائدہ کرو تاکہ تم اس سے نقصان نہ کرو. اللہ تعالیٰ کرام کی کو آئے حکومت ہمارے نہیں ہوتے اور کسی بات اور
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار عالم فرماتے ہیں ارشاد کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف میں اعلان کرتا ہوں. اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس نے تعلق محبت کا رشتہ رکھا، فائدے کی چیزیں سمجھداری، کیونکہ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی بغض یا برا خیال رکھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے قیامت کی خاطر سزا دے گا. یہ مہینہ خاص طور سے ذی قعدہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی ابتدائی ایام میں حضرت اللہ کا حسن نہیں ہوا، لیکن اس کے بیچ والے ایام میں ایک ایسی عظیم شان بارگاہ ہو سکتا ہے جو پچھلے 621 سال سے مرکزی عقیدہ ہم اس بابر شخصیت ذات سے فیض لیتے ہیں اور سارا دکن فیض لیتا ہے، اور اسی لیے ان کو سلطان دکن کہا جاتا ہے. اور وہ حضرت خواجہ بندرباد یہ سراج رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شریف گلبرگہ میں واقع. یہ حضرت بندرباد رحمۃ اللہ علیہ کا مثال اسی مہینے شروع ہوا اور وہاں ان دنوں کورس چل رہا ہے. میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کا ذکر ہو جائے. حضرت بندرباد زمانہ جیسے کہ آپ نے سنا 600 سال کا پہلے کا رہا ہے، اور آپ مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چنابلی کو بولتے تھے. اور حضرت خواجہ نصیر چناب دلی مرید و خلیفہ اور جانشین ہیں. ان کے مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محمود ہے جو دلی میں بات کرتے ہیں. وہ ان کے اپنے مرشد سے فیضیاب ہوئے، جن کا نام ہے حضرت حضرت بابا فرید الدین گردشی. ان کے پھر مرشد کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار بنا. پھر ان کے پھر مرشد کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، غریب نواز، سلطان ہند، عطائے رسول، نائب النبی، ہند الولی، حضرت خواجہ الفاظ علیہ الرضوان سے آپ پیدا کیا طریقہ تشکیل. آپ حضرت امام زین العابدین کی ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت زید. ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا، تو ان کی اولاد میں سے آپ کا اور آپ کا اللہ کے پاس ولایت کے لیے بہت کام ہے. آپ کو دنیا کا بھی بادشاہ کہتے ہیں، آخرت کا بادشاہ، دین دنیا کے بادشاہ. اب جو جتنا چھوٹا ہے اس کی نظر اتنی چھوٹی، جو جتنا بڑا ہے اس کی نظر اتنی بڑی. اور بڑے بڑے اللہ بزرگان دین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندرباد کے سدرات رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ قبولیت دعا کے لیے بہت اثر ہوتا ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں، وسیلہ بدنام سے لگاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے
औरंगजेब आलमगीर के जमाने में यहाँ का राज इस्तेमाल में था, वो यहाँ आया था और आकर उसको एक शेर था, वो शेर फारसी में, क्योंकि उस वक्त कभी उर्दू पैदा हुई थी, वो शेर आपको मैं सुना देता हूँ। उसने कहा, नीस्त काबा दर्द कर जुस दरगहे ये सुधरा। मतलब ये कि इस तरह सारी दुनिया का सेंटर काबा है, इसी तरह दक्कन का सेंटर अगर है कोई तो वो बंदना सरकार है। नीस्त काबा दर्द जुस दरगहे ये सुधरा। बादशाह दीन दुनिया, दीन के भी बादशाह है, दुनिया के भी बादशाह है, ताब बंदाबाज हमेशा आप बनना है। तो आपकी बात है तो याद है अल्लाह से बोल, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपका तक़वा, आपकी रूहानियत बहुत बड़ा काम बोलिए अल्लाह। इसलिए आज हमने आप थोड़ा सा जिक्र किया आपके वाक़यात में से बहुत वाक़यात है, एक छोटा वाक़या ये बंदों की दुआएं, नेक बंदों की दुआएं कैसे आपको अल्लाह ने ऐसे करो कि आप जब गुलबर्ग आए तो गुलबर्गे का बादशाह बहदुरी सल्तनत बादशाह खुश हुआ और बोला कि आप इतने नेक हैं, आप यही रह जाइए, आप नहीं बन जाइए। तो आपने फरमाया देखो ऐसा है, मैं यहाँ कैसे रहूँ, तुम मेरे में मेजबान बनना चाह रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाएगी, तुम ही नहीं रहेंगे तो मैं किस तरह। तो बादशाह भी बड़ा शकीना है, उसने कहा कि हजरत कर ऐसा है तो आप दुआ फरमाइए, दुआ से सब कुछ हल हो जाता है। तो आपने ठीक है, फिर आओ कर शाह बादशाह फिर आओ कल आओ कल बोलेंगे रह रहे आपने अल्लाह ताला से क्या हासिल किया आसमान पर। दूसरे दिन बादशाह फिर आया हजरत क्या हुक्म है, आप रहिए ना। फरमाया ठीक है, अल्लाह के पास हमारी अर्जी कबूल हो गई है, जब तक हम रहेंगे तब तक तुम मिलेंगे। अल्लाह ने एक वली अल्लाह की जुबान से कलिमात को दवा बख्शा और जब तक बंदा नमाज रहे तब तक उसने करा नमाज के 1 साल के बाद और वो बंदा नमाज की उम्र शरीफ की 104 के आपकी बड़ी उम्र में और आपने बहुत काम किया है, ये बहुत अल्लाह ताला हमारे दिलों में इसके वलियों को मोहब्बत पैदा करना और उनसे फैला अभी तो हदीस हो गई किसी तरह हो गया, आप बड़ा सवाल नहीं मसले का तो आप दरमियान में मसला समझ चुके हैं। एक बात बता देता हूँ कि जब भी कभी किसी से मुलाकात हो तो और बच्ची हाथ मिला सकते हो, मर्द औरत से हाथ मिला सकते हैं। उसके साथ साथ हम आजकल देख रहे हैं मस्जिदों में या कहीं भी जलसों में कुछ लोग अपने बच्चों के साथ आते बच्चियों को मिलाते हैं तो बच्चे यहाँ पे मिलाते हैं, उनको सिखाना पड़ रहा है। तो मतलब एक कल्चर में ऐसा होते जा रहा है कि भाग में तो बुरी बात नहीं है, अब बता के हम हाथ मिलाते सब में आते। इस तरह ऐसी बातें बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती, इसलिए आज वक्त काफी हो गया है। इस सवाल
माशाअल्लाह। सवाल तो क्या है? सवाल यह है कि आपके वक़्त में अपने आप को मैंने उम्रा करके देखा। अच्छा उम्रा का शर्म अल्लाह ताला आपकी सवाल को अपनी हिकमत अपनी कुदरत से हकीकत बदल रही। कोई बड़ी बात कहता है बेशक इस काम को मुबारक खाब का। और अगर आपका जाना होता है सच्चा, जाना नहीं होता है फौरी तौर पर, तो आपके पूरा होने का कोई लिमिटेड पीरियड है, लिमिटेड पीरियड है। इसलिए आपने अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको हम सबको उम्रा करने, हज करने और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम में सादत से फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ करते हैं कि मौला ताला